اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، اور حضرت مہدی وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں، مہدی. جس نے بھی دعویٰ کیا نا میں مہدی ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت مہدی، کیونکہ جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے، اور پھر طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے امت کے علماء صلحاء، پھر ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے گا، پھر وہ ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، پھر وہ دمشق میں ہوں گے. تو وہاں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں یقینی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے علماء کی رائے کہ یہی مسجد ہے، واللہ عالم. کبھی میرا دمشق جانا ہوا تو پھر میں تحقیق کروں گا اس میں کہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، کیا کیا روایت ملتی ہیں ابھی ہمیں اس بارے میں. تو حضرت عیسیٰ وہ حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امامت کے لیے، اور اسی دوران جو مینار ہے نا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بالوں کے ساتھ، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. اور دیکھو اب اسباب کی دنیا میں آ گئے نا، آسمان سے تو یہاں تک آ گئے، یہاں سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی نیچے اترنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ اب اسباب کی دنیا میں آ گئے. وہ فرشتوں کا کام اب کیا ہے، اب یہاں فرشتے نہیں، اب یہاں خود کرنا پڑے گا. تو پھر جب نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ حضرت مہدی سے مصلی نہیں لیں گے. کیوں؟ وہ اگر نماز پڑھا دینا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ روحانی قیادت اب عیسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ روحانی قیادت اسی امت کے ہاتھ میں ہی رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی امت کے علماء صلحاء کے ہاتھ میں رہے گی. تو ان کا کام کیا ہے بھائی؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم میری اتباع کرو، بلکہ میں تو خود پیغمبر کی اتباع کروں گا، نئی شریعت لے کے نہیں آیا. نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو میری اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی. تو اسی شریعت کو فالو کریں گے. تبھی میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ 4 شادیاں کریں گے. عیسائی لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا، بھائی وہ تو یہودیوں نے ان کو فرصت ہی نہیں دی. جب نازل ہوں گے نا تو چونکہ نبی کی شریعت کو فالو کریں گے، تو نبی کی شریعت میں کتنی شادیاں ہیں؟ 4 شادیاں ہیں. تو کریں گے، دیکھنا. یہ تو ہم لوگ ہی پر کم بختی آئی ہوئی ہے کہ شادیوں سے دور بھاگتے ہیں. خیر، پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جہاد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، آپ کو معجزے دیے ہوں گے. دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ جو پھر حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3، سمجھ رہے ہو؟ اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت. اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا. 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں. یہودی کسی اور، یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر، یعنی اسلام قبول، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے نا. تو اب یہ تینوں کا ایک ہی جیسا پھڈا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ اس میں مسلمان برحق ہیں. اگر ہم عیسائیوں کی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، تو عیسائیت کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے اور نہ ان کا قانون محفوظ ہے. مسلمانوں کے پاس تو آج بھی قرآن بھی، حدیث بھی، اور فقہ کی شکل میں اسلامی احکام بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں.